جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 24ویں وزیر اعظم ہیں، دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ محمد شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے ہیں اور نواز شریف کی جانب سے پہلے شہباز شریف کو مبارکباد دی گئی، جبکہ دوسرے جو اراکین ہیں وہ قومی اسمبلی کے وہ بھی مبارکبادیں دے رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر، وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی جا رہی ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ محمد شہباز شریف 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ شہباز شریف کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور محمد شہباز شریف 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ محمد شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں، 201 ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ شہباز شریف کو 201 ووٹ پڑے اور دوسری جانب عمر ایوب صرف 92 ووٹ لے سکے اور شہباز شریف یہاں پر انہوں نے وزارت عظمیٰ کا تاج شہباز شریف نے اپنے سر سجایا ہے۔ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اسپیکر کی جانب سے بھی باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 24ویں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، جنہوں نے 201 ووٹ لیے اور وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ محمد شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، 24ویں وزیر اعظم ہیں پاکستان کے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ 201 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے 209 ارکان کی حمایت ان کو حاصل، 336 کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 169 ووٹوں کی ضرورت اور 209 آلریڈی ان کو اس کے حمایت کارکنوں کی جانب سے حاصل تھی۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 91 تھی اور انہوں نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ اس ٹائم پیچھے اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف جنہوں کو حاصل ہوئے ہیں 201 ووٹ، انہیں حمایت حاصل تھی تو انہوں نے 201 ووٹ سکور کیے ہیں اور وہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ان کے جو ساتھ مد مقابل تھے عمر ایوب، ان کو 92 ووٹ ملے ہیں، 91 اراکین ان کے جو تھی حمایت حاصل تھی، ان کو 92 ووٹ ملے ہیں اور اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کو مبارکبادیں دی جا رہی تھیں اور شہباز شریف کو سب سے پہلے نواز شریف کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے اور ان کو حمایت اگر بتائیں تو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی، ساتھ ہی ساتھ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بھی حمایت حاصل تھی مسلم لیگ نون کو۔ تو شہباز شریف اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں اور 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے ہیں، دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اگر بات کریں تو 16ویں قومی اسمبلی ہے جس کے قائد ایوان شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ کرنے دیں گے تو عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. کائنڈلی بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی۔ کائنڈلی تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے۔ میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب
جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صادق حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، اور شومی قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا، اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے، اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راست نہ آئی، اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا،
کہ پاکستان کھپے. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا. اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا. اور جناب اسپیکر، آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں. ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت لیا. کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے. 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے. جناب اسپیکر، یہ دل خراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا. جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے. ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں. جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی
سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے، بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، easier said than done، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے جو اس وقت